الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب التوحید سبق نمبر 2۔ آج انشاءاللہ ہم کتاب التوحید کا دوسرا باب پڑھیں گے، یعنی چیپٹر 2 یا لیسن نمبر 2۔ جس سے کہ یہ بات پہلے بتائی گئی تھی کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب کو بہت ہی خوبصورت اور منفرد اسلوب سے لکھا ہے کہ وہ جو چیپٹر کا عنوان ہے یا ٹائٹل ہے، اس کا جو ٹاپک ہے، اس سے توحید کا ایک مسئلہ بیان کر دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں کہ توحید کا فلاں مسئلہ اس چیپٹر کے اندر بیان ہوگا۔ تو چیپٹر کے عنوان سے ہی ہمیں، سبق کے عنوان سے ہمیں توحید کا ایک مسئلہ الحمدللہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر اس عنوان کے تحت جو اس کے دلائل ہوتے ہیں، شیخ وہ اس باب کے اندر نقل کرتے ہیں، اور دلائل کے اندر قرآن پاک کی آیتیں اور احادیث ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 2، اس کا عنوان ہے توحید کی فضیلت اور اس سے گناہوں کے مٹنے کا بیان۔ یعنی توحید ایک عظیم نیکی ہے، افضل ترین نیکی ہے، اور اس نیکی کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ توحید کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توحید گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ تو یہ مسئلہ شیخ نے یہاں سمجھایا ہے۔ توحید ایک نیکی ہے، عظیم ترین نیکی، افضل ترین نیکی، بہت بڑی نیکی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کے اندر شعب الایمان کا تذکرہ ہے۔ سرتاج رسول پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الایمان بدع و سبعون شعبہ، کہ ایمان کے تو 70 سے اوپر شاخیں ہیں، یعنی ایمان کی برانچیز ہیں، اس کے شاخیں ہیں، اس کے حصے ہیں، اجزاء ہیں، 70 سے بھی اوپر، یعنی یہ نیکیاں ہیں مختلف۔ ایمان کے لیے مختلف نیکیاں ہیں، اس جیسے ہم شاخوں سے جو ہے نا وہ تعبیر کیا گیا۔ تو ارشاد فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، جو 70 سے بھی اوپر ایمان کی شاخیں ہیں یا ایمان کے اجزاء ہیں، ان میں سب سے اہم ترین شاخ یا اہم ترین اس کی جو برانچ، اس کا جو جز ہے، وہ کلمہ توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ، توحید کا اقرار کرنا، اس کا اعتراف کرنا، اللہ کی توحید کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، اس کو اختیار کرنا، توحید کے مطابق زندگی گزارنا، یہ افضل ترین نیکی ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ نیکی سے قرار دیا کہ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ نیکی جو ہے ایمان کی، وہ اللہ کی توحید ہے۔ اور ایک اور روایت کے اندر بھی یہ بات بتائی گئی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ جو سب سے افضل ذکر ہے وہ اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اور وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو توحید ایک نیکی ہے، توحید ایک نیکی ہے، ٹھیک ہے، توحید ایمان ہے، توحید نیکی ہے، اور نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا پہلو ہے کہ شریعت کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے کہ انسان نیک اعمال کرتا ہے تو اس کے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے اس کے گناہ خود ہی معاف ہو جاتے ہیں، یعنی وہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ ہود کے اندر کہ ان الحسنات، کہ بے شک یہ نیکیاں یذہبن السیئات، یہ برائیوں کو لے جاتی ہیں، یعنی دور ہو جاتی ہیں برائیاں، ان نیکیوں کی وجہ سے برائیاں ختم ہوتی ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو جو حدیث شریف کے اندر بھی آتا ہے کہ جو 5 نمازیں ہیں، یہ 5 نمازیں انسان ایک نماز ادا کرتا ہے، پھر دوسری نماز، تو جو اچھے طریقے سے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اہتمام سے سنت کے مطابق نمازیں ادا کرتا ہے، تو اس کے درمیان میں جو اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، وہ ان نمازوں کی ادائیگی کی وجہ سے، اس نیکی کی وجہ سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رمضان شریف کے روزوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حج عمرے کے بارے میں آتا ہے کہ حج سے دوسرا حج، ایک عمرے سے دوسرا عمرہ، درمیان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ شریعت کا اصول ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے کہ نیکیاں کرنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یاد رکھنا چاہیے۔ تو کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنی شرط ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ یہ نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ تو توحید یہ بھی ایک نیکی ہے، اور افضل ترین نیکی ہے، سب سے اعلیٰ نیکی ہے، سب سے اونچی نیکی ہے۔ توحید کا ثواب سب سے زیادہ ہے، سب سے اہم ترین نیکی اللہ کی توحید ہے۔ تو یہ توحید بھی انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، توحید کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
تو یہ چیپٹر کا جو ہے وہ عنوان تھا، ٹاپک تھا، اسے ہمیں ایک مسئلہ سمجھ میں آیا الحمدللہ کہ توحید کو اختیار کرنا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور توحید کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب ہم چیپٹر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے شیخ نے یہاں سورۃ الانعام آیت نمبر 82 جو ہے وہ نقل کی ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، یعنی ان کے ایمان کے اندر ظلم شامل نہیں ہوا، تو انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت کے راستے پر ہیں۔ تو اس آیت کا جو مفہوم ہے، جو بظاہر جو سمجھ میں آ رہی ہے بات لفظی اعتبار سے، وہ کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور پھر ان کے ایمان کے اندر ظلم شامل نہیں ہوتا، تو ان کے لیے امن بھی ہے اور ان کے لیے ہدایت بھی ہے۔ اب دیکھیں، جو امن اور یہ جو ہدایت ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دو عظیم ترین نعمتوں میں سے ہیں، بہت عظیم نعمتیں ہیں، امن و امان کی نعمت اور ہدایت، اور ہر انسان کو یہ مطلوب ہے، اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر امن نہیں ہوگا تو کتنی بے سکونی، بے چینی ہوتی ہے معاشرے کے اندر۔ ہم خود اپنے چاروں طرف ارد گرد دیکھ سکتے ہیں موجودہ حالات کے حساب سے کہ امن نہیں ہے ہمارے ملکوں کے اندر، تو کتنی پریشانی ہے۔ تو اگر امن قائم ہو جائے، امن و امان ہو، تو کتنا سکون ملے گا۔ تو یہ امن و امان کا قائم ہونا، امن کا حاصل ہونا، یہ انسان کی ضرورت ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طرح جو ہدایت ہے، اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت جس کا انسان شدید محتاج ہے وہ ہدایت ہے، جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہدایت ہے۔ حتیٰ کہ انسان کو اہل علم لکھتے ہیں کہ کھانے پینے سے زیادہ ہدایت کی ضرورت ہے۔ اگر ایک انسان کے پاس کھانا پینا نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا سب سے یعنی کہ برا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ انسان بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر سکتا ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا، انسان ہلاک ہو جائے گا۔ تو مرنا تو سب کو ہے، سب نے ختم ہو جانا ہے، لیکن اگر ایک انسان کے پاس ہدایت نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تو وہ جہنم میں چلے جائے گا گمراہی کا شکار ہو کر۔ تو یہ ہدایت جو ہے یہ سب سے زیادہ انسان کے لیے ضروری ہے، اور ہر وقت ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی ضروری ہے کبھی نہیں، بلکہ یہ کیونکہ کھانا تو انسان کو دن میں 2 دفعہ بھی کھائے تو زندہ رہ سکتا ہے، لیکن ہدایت تو انسان کے لیے ہر وقت ضروری ہے، ہر لمحہ، ہر وقت، کہ انسان کا کوئی لمحہ بھی گمراہی کے شکار نہ ہو جائے انسان۔ تو انسان کو سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان کو ہدایت مل جائے، صراط مستقیم کا راستہ، اسی کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہو، اسے موت آ جائے تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے۔ اور اگر ہدایت نہیں ہے، اس کے پاس صراط مستقیم نہیں ہے، تو پھر وہ گمراہی کو اختیار کر لے گا اور جہنم میں چلے جائے گا۔ تو یہ دو نعمتیں ہیں، ایک امن اور ایک ہدایت، یہ انسان کو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ امن کی جو نعمت ہے انسان کو دنیا میں بھی چاہیے کہ دنیا کے اندر بھی اسے امن حاصل ہو، پھر مرنے کے بعد قبر کی زندگی، جو برزخ کے معاملات ہیں، قبر کی زندگی، اس میں بھی انسان کو امن چاہیے کہ امن سے وہ قبر کی زندگی کے اندر فرشتوں کے سوالوں کا جواب دے دے، برزخ کی جو زندگی قیامت کے قائم ہونے تک جو زندگی ہے اس میں اس کو امن حاصل ہو جائے، عذاب نہ ملے، ٹینشن نہ ہو۔ اسی طرح قیامت والے دن جب وہ قبروں سے اٹھایا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، تب بھی اسے امن چاہیے۔ امن کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی، عافیت، سکون۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ، اس کی کیا ضرورت ہے قیامت کے میدان میں؟ کہ اللہ کی رحمت اسے مل جائے، امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی رحمت سے وہ جہنم میں نہ جائے، جنت میں چلے جائے۔ تو یہ امن مطلوب ہے دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور حشر میں بھی، قیامت والے دن بھی۔ تو یہ انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، یہ دو نعمتیں، امن و امان اور ہدایت۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یہ کس سے حاصل ہوں گی؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، تو ان کے لیے امن بھی ہے اور ان کے لیے ہدایت بھی ہے، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کتب تفاسیر کے اندر اور دیگر احادیث کی کتب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ
جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو بہت مشکل محسوس ہوا، ان کو بہت مشکل لگی یہ آیت، اس آیت کو ایک اپنے اوپر بوجھ محسوس کرنے لگے۔ کیوں؟ وہ ڈر گئے، وہ پریشان ہو گئے۔ ڈر کس وجہ سے تھا؟ کس بات کی پریشانی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اس آیت کا مفہوم یہ سمجھا کہ یہاں جو لفظ ظلم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے ایمان کے اندر ظلم شامل نہ ہوا، تو وہ ظلم سے مراد عام گناہ سمجھے۔ تو اس آیت کی وہ تفسیر صحابہ کرام یہ سمجھے کہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تو ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ کہ جو گناہوں سے بالکل پاک و صاف رہا ایمان لانے کے بعد، جس نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا، امن ان کے لیے ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ڈر گئے اپنی انجام کے لیے، اپنی فکر آخرت کے حساب سے۔ ان کے دل میں ہمیشہ یہی فکر ہوتی تھی کہ کس طرح اللہ کی جنت میں چلے جائیں اور جہنم سے بچ جائیں۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں یہ آیت مشکل لگتی ہے، وہ آ کے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے تو ہم تو ڈر گئے ہیں، کیونکہ بھلا ہم میں سے کون ایسا ہے جسے گناہ نہ ہو؟ گناہ تو سب سے سرزد ہو جاتے ہیں، انسان بشری تقاضے، گناہوں سے ہم مکمل طور پہ بچ نہیں پاتے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو فرمایا کہ اس آیت کا مفہوم یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ یہاں ظلم سے مراد عام گناہ نہیں ہے، بلکہ ظلم سے مراد شرک ہے۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہیں اپنے ایمان میں شرک کو شامل نہیں کیا، جو شرک سے بچ گئے، ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے۔ اس کی دلیل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ، کیا تم نے سورہ لقمان کے اندر اللہ کے نیک بندے حضرت لقمان علیہ السلام کا یہ قول نہیں سنا؟ یعنی سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 13 ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، کہ اس وقت کو یاد کریں جب اللہ کے نیک بندے لقمان علیہ السلام اپنے بچے کی تربیت کر رہے تھے، ان کی تعلیم و تربیت کر رہے تھے، انہیں نیکی سکھا رہے تھے، تو انہیں سب سے پہلے اللہ کی ذات کی معرفت دی، اللہ کی توحید سکھائی۔ تو جس سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہمارے لیے بھی لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ کی توحید سکھائیں، ایمان سکھائیں، اپنے اہل و عیال کو سب سے پہلے ہم اللہ کی توحید سکھائیں اپنے بچوں کو، اور ایمان سکھائیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، لقمان علیہ السلام نے بچے سے کہا کہ اے میرے بیٹے دیکھو، اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ یہ شرک سب سے بڑا باری ظلم ہے، سب سے بڑا باری گناہ ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو ظلم کے لفظ ہے، اس کا مطلب ہے، اس کی تفسیر ہے کہ شرک۔ اب آیت کا مفہوم کیا بنا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے اندر پھر شرک کو شامل نہیں کیا، ان کی توحید خالص رہی، اپنی توحید کو، اپنے عقیدے کو خالص رہا، شرک کی ملاوٹ نہ ہوئی ان کے ایمان میں، شرک سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو ان کے لیے امن بھی ہے اور ان کے لیے ہدایت بھی ہے۔ تو یہ پہلی آیت شیخ نے نقل کی، جس کی تفسیر میں نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے بتائی۔ اس کے بعد صحیح بخاری، صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو شیخ نے آگے نقل کی ہے، بہت عظیم اس کے اندر بشارت ہے۔ ان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہ الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے، جو شخص 4 باتوں کی گواہی دیتا ہے۔ اب یہاں گواہی کے اندر ایک دو بات سمجھنے کے لیے اہم ہے، وہ سمجھ لیں کہ گواہی دینے سے کیا مراد ہے۔ گواہی دینے سے مراد یہ ہے کہ زبان کا اقرار، زبان کا قول، مگر وہ قول کیسا ہو؟ صرف زبان کا خالی قول یہ معتبر نہیں ہے، یہ فائدہ نہیں دے گا، بلکہ گواہی کے لیے ضروری ہے کہ زبان کا قول تو ہے گواہی، کہ ہم کہتے ہیں نا اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، تو یہ ہماری زبان کا قول ہے نا، لیکن اس کے لیے کچھ لوازمات ہیں، کچھ اس کے تقاضے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے علم۔ گواہی بغیر علم کے فائدہ نہیں دیتی، اور گواہی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آج دنیا کی عدالتوں کے اندر اس گواہی کے بنا پہ قتل کے جناب جو کیس ہوتے ہیں اس کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔
آیا کہ گواہوں کی جو ہے وہ گواہی کی وجہ سے جرم ثابت ہو گیا تو مجرم کو سزائے موت مل جاتی ہے، اور اگر وہ جرم ثابت نہیں ہو پاتا تو جو ملزم ہوتا ہے وہ بری ہو جاتا ہے۔ تو یہ گواہی کی دنیا کی عدالتوں میں بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جب دونوں طرف فریقین کے گواہ آتے ہیں تو دونوں طرف کے جو وکیل ہوتے ہیں ان کے اوپر جرح کرتے ہیں، باقاعدہ ان کے اوپر جرح کی جاتی ہے، گواہی کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، پوچھ گچھ کی جاتی ہے۔ ایسے گواہی قابل قبول نہیں ہوتی کہ بس میں نے گواہی دے دی کہ قتل میرے سامنے ہوا ہے، نہیں، پھر وکیل پوچھتا ہے اس بات کو ثابت کرو کہ تم وہاں موجود تھے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، باقاعدہ اس کے اوپر لمبی چوڑی بحث ہوتی ہے، جرح ہوتی ہے۔ تو یہ گواہی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو گواہی کے لیے یقین ضروری ہے، گواہی کے لیے سب سے پہلے علم ضروری ہے، گواہی کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ علم ہے، بغیر علم کے گواہی فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس نے مرنے سے پہلے علم حاصل کر لیا اللہ کی توحید کا، لا الہ الا اللہ کا، تو وہ جنتی ہے۔ تو گواہی کے لیے علم ضروری ہے، پھر یقین، علم کے بعد یقین ہونا چاہیے گواہی کے لیے، اور یقین کے بعد اس کے تقاضوں کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ علم بھی ہے، اس علم کے اوپر یقین بھی ہے، عمل بھی اس کی گواہی دے رہا ہے، صرف زبان کا قول نہیں، دل کا اقرار، دل سے تصدیق، اور عمل کی گواہی ضروری ہے، عمل بھی اسی گواہی کے مطابق ہے، اسی عقیدے کے مطابق ہو اور اخلاص ہو۔ تو جب علم ہوگا، یقین ہوگا، عمل ہوگا، اخلاص ہوگا، پھر یہ گواہی فائدہ دیتی ہے، پھر یہ گواہی معتبر ہے۔ پھر اس کے بعد کیا عظیم بشارت ہے، دیکھیں 4 گواہیاں جو شخص دیتا ہے۔ پہلی گواہی کیا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا حقیقی معبود ہے، باقی سب جھوٹے ہیں جن کو پکارا جاتا ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی معبود برحق ہے، سچا معبود، وہی عبادت کے لائق ہے، وحدہ لا شریک لہ، اور وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ پہلی گواہی۔ دوسری گواہی وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، جو یہ گواہی دیتا ہے۔ تیسری گواہی وَأَنَّ عیسیٰ عبد اللہ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلمہ ہیں جو اس نے سیدہ مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا تھا، اور اسی کی طرف سے بھیجی ہوئی روح ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جو مصنف نے نقل کیے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ وابن امتہ، اپنی ماں کے بیٹے ہیں، کیونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک معجزانہ انداز میں ہوئی تھی، بطور معجزہ کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے۔ تو عیسائی حضرات غلو کرتے ہوئے انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو اس شرک سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جو گواہی دیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے بندے ہیں اور اپنی ماں مریم کے بیٹے ہیں، بغیر والد کے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پیدائش ایک معجزہ ہے، بغیر والد کے پیدا ہوئے، صرف مریم علیہ السلام سے، اللہ کے بندے ہیں، بیٹے نہیں ہیں، سیدنا مریم علیہ السلام کے وہ بیٹے ہیں۔ اور سیدنا مریم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ القا کیا تھا، یعنی اللہ کا جو حکم تھا کہ بغیر جو نا شادی کے، بغیر جو ہے والد کے، جو ہے بغیر شوہر کے، ان کو جو نا حمل ٹھہر گیا تھا، یہ مراد ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم تھا جسے کہیں گے اللہ کا بھیجا ہوا کلمہ، اور اللہ کی بھیجی ہوئی روح ہیں۔ روح سے مراد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نا خاص طور پہ اس معجزے کے طور پہ پیدا کیا، تو ان کی روح جو ہے ماں کے رحم کے اندر جو ہے، جب وہ 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو روح پھونک دی جاتی ہے، تو یہ سے مراد ہے۔ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اور عقیدہ تثلیث سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی بندی ہیں، اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو جو شرک عیسائی کرتے ہیں، اس شرک سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور گواہی دے دی عیسیٰ علیہ السلام کی بندگی کی کہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہے، اس بات کی گواہی دے دی۔ چوتھی گواہی یہ ہے کہ والجنت حق والنار حق، کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی برحق ہے، یعنی عقیدہ آخرت۔
تو جو شخص توحید کی گواہی دیتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی بندہ ہونے کی، اللہ کے اور ان کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جنت جہنم کے اوپر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، گواہی دیتا ہے، تو فرمایا ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ بہرحال ضرور جنت میں داخل کرے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ اب اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ جو ایک بشارت ہے، یہ جملہ ایک بشارت ہے کہ بندہ ضرور جنت میں جائے گا، چاہے اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے اور اس کے پاس گناہ ہوئے، بندہ نے اللہ سے ملاقات کی اور اس کے نامہ عمل اگر گناہ ہوئے، تو معاملہ اللہ کی مشیت میں ہے۔ زیادہ رحمت کی امید تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے رحم فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور وہ جہنم میں نہیں جائے گا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن اگر اللہ کے امر کی وجہ سے، اللہ کی مشیت، اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ ابتدا میں جہنم میں چلا بھی گیا، تو توحید کی وجہ سے وہ ضرور نکالا جائے گا۔ وہ کچھ وقت کے لیے جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا، وہ ضرور جہنم سے نکلے گا اور پھر جنت میں جائے گا۔ تو وہ ضرور جنتی ہے، خواہ اس کے اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو، یعنی کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، گناہوں کا انبار کیوں نہ لگا ہوا ہو، وہ ضرور جنتی ہے۔ تو یا تو وہ اللہ کی رحمت سے ویسے ہی گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت میں چلے جائے گا، اور اگر گناہوں کی پاداش میں اسے جہنم میں جانا پڑ گیا، تبھی وہ جنت سے نکلے گا، اللہ کی توحید سے، جہنم سے نکلے گا اللہ کی توحید کی برکت سے، جنت میں جائے گا۔ یہ مفہوم مراد ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر جو یہ حدیث بیان ہوئی، وہاں بشارت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جو یہ 4 گواہیاں دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم والروح منہ والجنت حق والنار حق۔ جو یہ 4 گواہیاں دے دیتا ہے، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت میں، بہرحال بخاری کی روایت میں یہ ہے کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا، خواہ اس کے اعمال کیسے کیوں نہ ہوں، اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی عظیم بشارت ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم ترین نیکی ہے، کہ اس نیکی کی وجہ سے انسان جنت میں چلے جاتا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگلی حدیث جو شیخ نے نقل کی ہے، وہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے۔ شیخ نقل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اس شخص کے اوپر جو شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، لا الہ کا اقرار کرتا ہے، مگر کیسے اقرار کرتا ہے؟ صرف اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، دل کی گہرائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور عمل کے ساتھ اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو شخص اقرار کر لیتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، پھر اس گواہی کے اوپر جم جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، پھر اس کی زبان بھی گواہی دیتی ہے، دل بھی گواہی دیتا ہے، جسم کے اعضاء جوارح بھی گواہی دیتے ہیں، پورے وجود سے جو گواہی دیتا ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھے، یہ نہیں کہ وہ زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، باقی کیسے بھی عمل ہوں، مزاروں پہ جا رہے ہیں، درگاہوں پہ جا رہے ہیں، بے نمازی ہیں اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر جو ہے نا ملوث ہیں، حقوق العباد، حقوق اللہ، کچھ خیال ہی نہیں ہے، بس دل میں یقین ہے کہ ہم نے تو کلمہ پڑھا، ضرور جنتی ہے۔ نہیں، یہ کلمہ فائدہ نہ دے گا۔ جس کلمے کے اقرار کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے، جس کلمے کے اقرار کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، وہ بندہ جہنم کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، یعنی یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمت کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کی رحمت کا فیصلہ ہے کہ وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ وہ اقرار کون سا ہے؟ وہ گواہی کون سی ہے؟ وہ گواہی ہے زبان سے گواہی، وہ گواہی ہے دل سے گواہی، وہ گواہی ہے پورے یقین کے ساتھ گواہی، وہ ہے پوری سچائی کے ساتھ گواہی، وہ ہے تمام اعضاء جواہرے کے ساتھ گواہی، عمل کے ساتھ گواہی، پورے وجود کے ساتھ گواہی۔ جو بندہ اپنے پورے وجود کے ساتھ، زبان سے بھی، آنکھوں سے بھی، کانوں سے بھی، ہاتھوں سے بھی، پاؤں سے بھی، یہ اعضاء جوارے کی گواہی کا مطلب ہے عمل، دل کی گہرائی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ
اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے پورے وجود سے گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی ایسا شخص ہے جس کی پوری زندگی وہ ڈلی ہوئی ہے لا الہ الا اللہ کی تعلیمات کے مطابق، اس کا عمل بھی لا الہ الا اللہ، اس کی بات چیت، اس کی گفتگو، اس کا رہن سہن، اس کی معاشرت، اس کے معاملات، اس کی عبادتیں، اس کا عقیدہ، اس کی دنیا کی ہر چیز، گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، اس کی معیشت، اس کا کمانا، اس کا بیوی بچے، تمام دنیا کے تمام کی تمام جو چیزیں ہیں ان سب کے اندر یہ گواہی ٹپک رہی ہے، گواہی موجود ہے، اس کے تقاضے موجود ہیں، وہ کیا ہے لا الہ الا اللہ۔ تو جو اس یقین کے ساتھ پورے وجود سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے وہ بندہ جہنم کے اوپر حرام ہو جاتا ہے، جس نے اس گواہی کے تقاضوں کو پورا کیا، عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ میں انہی میں سے بنا دے۔ تو اگلی حدیث مستدرک حاکم کی ہے، اور امام ابو یعلا نے بھی اپنی جو ہے وہ مسند کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال موسیٰ علیہ السلام یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہیں کلیم اللہ، انہوں نے اپنے رب سے عرض کی کہ اے میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز عطا فرما، کوئی ایسی چیز سکھا جس کے ذریعے سے میں تیرا ذکر کروں اور تجھے یاد کروں۔ اے میرے رب مجھے تو کوئی ایسا علم دے، کوئی ایسا ذکر دے، کوئی ایسی بات بتا، کوئی ایسی چیز سکھا جس کے ذریعے سے میں تجھے یاد کروں، تیرا ذکر کروں، جس کا میں ورد کرتا رہوں۔ قال، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کل یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کہیے لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ علیہ السلام آپ لا الہ الا اللہ کہیے۔ قال، انہوں نے ارشاد فرمایا کل عبادک یقولون ھذا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے رب یہ لا الہ الا اللہ یہ تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں، تیرے سارے بندے یہی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، میں تو تجھ سے کچھ اسپیشل مانگ رہا ہوں، کوئی خاص چیز مجھے عطا فرما دے۔ اللہ کے لاڈلے تھے نا، کلیم اللہ تھے، تو کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے کوئی خاص جو ہے نا ذکر سکھا دے، کوئی خاص جو ہے نا مجھے نیکی بتا دے جس سے میں تجھے یاد کروں، تیری عبادت کروں، تیرا ذکر کروں، کوئی اسپیشل چیز مجھے عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وآمرهن غیری والارضین السبع فی کفہ ولا الہ الا اللہ فی کفہ مالت بہن لا الہ الا اللہ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ کیا سمجھے لا الہ الا اللہ کو، آپ اس کی اہمیت کو نہ سمجھ سکے، آپ نے اسے ہلکا لے لیا۔ اللہ نے ان کو ایک سمجھانے کی ایک مثال بیان فرمائی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام، اے کلیم اللہ اچھی طرح جان لیجئے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کی تمام مخلوق سوائے میرے، اللہ نے کیا فرمایا سوائے میرے، ٹھیک ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہاں ہے آسمانوں کے اوپر، ٹھیک ہے، آگے اللہ نے کیونکہ فرمایا ہے کہ ساتوں آسمان اور ان کی تمام مخلوق سوائے میرے، اور ساتوں زمینیں، تو زمین کے بارے میں ارشاد نہیں فرمایا کہ سوائے میرے، یعنی اللہ تعالیٰ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو اس کے تو بہت سارے دلائل ہیں قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر، ان میں سے ایک دلیل یہ حدیث بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی استوا علی العرش کی یہ دلیل، یہ حدیث بھی ایک دلیل ہے کہ اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ساتوں آسمان اور ان کی تمام مخلوقات، سارے فرشتے یا جو کچھ بھی آسمان کے اندر ساری مخلوقات ہیں ٹوٹل اس پوری کائنات، اور فرمایا سوائے میرے، یعنی اللہ کے علاوہ ساری مخلوقات، اور ساری زمینیں، زمینوں کی ساری مخلوقات، سوچے ذرا ایک انسان، تمام کی تمام زمینیں، تمام کے تمام آسمان اور ان کی تمام مخلوقات، کیا کچھ نہیں ہے ان کے اندر، چلو آسمانوں کی تو ہمیں خبر ہی نہیں ہے نا کہ آسمانوں کے اندر کیا کیا ہے، کیا کیا خزانے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن زمینوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ ہیں، وادیاں ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، کھیتیاں ہیں، لوہا ہے، کتنی زمین کے اندر کتنی چیزیں، ان سب کا وزن کتنا ہوگا، کوئی ذرا تصور کر سکتا ہے کہ دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں ان کا وزن کتنا ہو سکتا ہے، دنیا میں جو پانی موجود ہے اس پورے پانی کا وزن کتنا ہو سکتا ہے، دنیا میں جو ریت ہے اس ریت کا وزن کتنا ہو سکتا ہے، جتنے کنکر ہیں، جتنی چٹانیں ہیں، جتنی مٹی ہے، جتنے پودے ہیں، جتنی سبزیاں ہیں، جتنے فروٹ ہیں، پھر جتنے جانور ہیں، درندے ہیں، پرندے ہیں، جتنے انسان ہیں، جنات ہیں، ان سب کا وزن، پھر ارشاد فرمایا کہ پوری کی پوری کائنات، ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، سب کچھ
سوائے میرے اللہ کے علاوہ ساری کی ساری مخلوق ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ لا الہ الا اللہ اگر رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ ان تمام زمین و آسمان اس پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہے. اس پوری کائنات سے زیادہ وزنی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک طرف ہو پوری دنیا کی تمام چیزیں، زمین و آسمان، ساری مخلوقات، سارے خزانے، پوری کائنات، اور دوسری طرف کیا ہے؟ ایک لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا جو وزن ہے اس پوری کائنات سے زیادہ ہے. لا الہ الا اللہ کی جو قیمت ہے وہ اس پوری کائنات سے زیادہ ہے. لا الہ الا اللہ کی جو ویلیو ہے وہ اس پوری کائنات سے زیادہ ہے. تو لا الہ الا اللہ کا وزن، اس کی ویلیو، اس کی قیمت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت اس پوری کائنات سے زیادہ ہے. اس پوری کائنات سے زیادہ افضل، وزنی، قیمتی اور وزنی اور افضل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. تو حدیث کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ کوئی مجھے ذکر سکھائیں جس سے میں تجھے یاد کروں. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام مقصد ہے کہ یا اللہ سب پڑھتے ہیں، کچھ اسپیشل سکھانا، کوئی خصوصی میرے لیے، کوئی اسپیشل چیز، کوئی ذکر. تو اللہ نے پھر یہ مثال کی کہ موسیٰ علیہ السلام اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھے، اس کا وزن تو اتنا زیادہ ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے، پوری کائنات سے زیادہ. تو لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے. اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ قیمتی چیز وہ لا الہ الا اللہ ہے. آخری حدیث ہے اس چیپٹر کی، سبق کی، جو شیخ نے یہاں نقل کی ہے، جامع ترمذی کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جو یوں شروع ہوتی ہے کہ یقول اللہ تبارک و تعالی، یقال اللہ تعالی، کہ رب نے فرمایا یا رب فرماتا ہے. تو جو حدیث ان الفاظ سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ابن آدم، اللہ پاک نے ہمیں مخاطب کیا ہے، آدم کے بیٹوں کو، یا ابن آدم انک ما دعوتنی و رجوتنی، اے آدم کے بیٹے تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا، اے آدم کے بیٹے تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے مانگتا رہے گا، مجھ سے ہی سوال کرے گا، مجھ سے ہی دعائیں کرے گا اخلاص کے ساتھ، غیر اللہ سے نہیں مانگے گا. تیری زبان کا ہمیشہ یا اللہ مدد آئے گا، یا علی مدد، یا ولی مدد نہیں. تو جب تک مجھے ہی اخلاص کے ساتھ پکارتا رہے گا، مانگتا رہے گا، دعائیں کرتا رہے گا، انک ما دعوتنی و رجوتنی، اور مجھ سے ہی امید رکھے گا، تیری امیدوں کا مرکز میں ہی ہوں گا، تیری امیدیں مجھ سے وابستہ ہوں گی، تو غیر اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، تیری توجہ میری طرف ہوگی، تو حنیف ہو کے، یکسو ہو کے، میری طرف متوجہ ہو کے مجھ سے دعائیں مانگتا رہے گا، مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے امید رکھے گا، غفلت لک علی ما کان فیک ولا ابالی. وہ رب کبریا جل وعلا فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تیرے پاس جو کچھ بھی ہے گناہوں میں، جو کچھ بھی ہے، میں سب کے سب معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا، مجھ سے مانگتا رہے گا، مجھ سے امید رکھے گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. پھر اللہ پاک فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، کہ تیرے گناہ اتنے بلند ہو جائیں، اتنے گناہ کر لے کہ تو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے اپنے نامہ اعمال کو. اپنے گناہوں کو اتنا، یعنی کہ اتنے گناہ کر لے کہ تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں. ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، پھر تم میرے دربار میں آ کے گر گرا لے، رو لے، ندامت کے آنسو بہا لے، اے میرے رب، تو رب ہے، میں بندہ ہوں، تو بے نیاز ہے، میں تیرا محتاج ہوں، مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے معاف فرما دے. اے میرے بندے، تو اپنے گناہوں کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے، پھر اخلاص کے ساتھ میرے آگے جھک جا، رو میرے آگے، ندامت کے آنسو بہا کے معافی مانگ لے، میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا. آسمان کی بلندیوں کو پہنچے ہوئے گناہ، آسمان کی بلندی تک کوئی گناہ اتنے پہنچا سکتا ہے؟ ابلیس بھی اتنے گناہ نہیں کر سکتا. فرمایا کہ تو اپنے گناہوں کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں اگر تو میرے آگے عاجزی سے
استغفار کر لے، دعا کر لے، معافی مانگ لے، جھک جا، گر جا میرے آگے، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا تیسری مرتبہ، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، کہ تو میرے پاس اتنے گناہ کر کے آ جا کہ اس پوری زمین کو، زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے نا، اس پوری زمین کو، پوری زمین اس کو گناہوں سے بھر دے، گناہوں کو پہنچا دے آسمانوں تک، زمین سے لے کے آسمان تک جتنا خلا ہے یہ سب کا سب تو یہ پورا گناہوں سے بھر کے میرے پاس آ جا، لیکن ایک شرط کے ساتھ آنا، ایک شرط کے ساتھ آنا کہ تو نے سارے گناہ کیے ہوئے ہوں، تیرے گناہوں کے انبار ہوں، لیکن ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تو مجھ سے آ کے ملاقات کر، یعنی تیرا انتقال ہو اس حالت میں کہ تو نے اپنے گناہوں سے زمین و آسمان کے فضاؤں کو، خلاؤں کو بل دیا ہو، لیکن تو نے شرک نہیں کیا، شرک سے بچ گیا، عقیدہ توحید کے مطابق تو نے زندگی گزار لی، تو تیرے جتنے بھی گناہ ہے تو زمین و آسمان کو بھر کے لیا گناہوں کے، لیکن اگر تو نے شرک نہیں کیا، تو موحد ہے، توحید پرست ہے، میرے آگے جھکنے والا، غیر اللہ سے بچنے والا، اللہ پاک وہ رب رحمان ارحم الراحمین ارشاد فرماتا ہے لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں جتنے تو گناہ لے کر آیا ہے نا، میں اسی قدر مغفرت اور بخشش لے کے تیرے پاس آؤں گا، یعنی تو مجھ سے ملاقات کرے گا، مر کے میرے پاس آئے گا گناہوں کو لے کے، کثرت سے گناہ لے کے، لیکن تو نے زندگی گزاری توحید کے مطابق، شرک نہیں کیا، میں اتنی مغفرت لے کے تیری طرف آؤں گا، تیرے ساتھ معاملہ کروں گا، یہ تیرا حساب لوں گا، اتنی ہی مغفرت کے ساتھ، یعنی تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا اگر تو توحید کے اوپر قائم رہا اور تو نے شرک نہیں کیا۔ تو الحمدللہ یہ چیپٹر ہمارا اس کے نصوص مکمل ہوئے، اور الحمدللہ ہم نے اس چیپٹر کے اندر اس مسئلے کو سیکھا کہ توحید ایک عظیم ترین نیکی ہے، اور اس نیکی کی وجہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توحید انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ لیکن ہمیں یہاں بس اس خوش فہمی کے اندر نہیں رہنا چاہیے کہ ہم تو بس موحد ہیں، توحید والے ہیں، ہم درگاہوں مزاروں پہ نہیں جاتے، اب جو چاہے کریں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ڈر یہ توحید کا حصہ ہے، خشیت الہی، اللہ کی عظمت، گناہوں سے بچنا یہ توحید کے لیے جز ہے، لازم ہے، اس کے مسائل آگے آئیں گے بعد کے چیپٹرز کے اندر۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، توحید کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، لیکن پھر انسان ہے، کمزوریاں ہیں، بشری تقاضے کے تحت کمزوری کے تحت گناہ ہو جاتے ہیں، تو انشاءاللہ توحید کی برکت سے اللہ پاک رحم فرمائے گا، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہماری جو نا چیپٹر مکمل ہو گیا۔ دو حدیثیں میں اور سنانا چاہتا ہوں، یہ ایڈیشنل جو ہے، میں جو آیات اور حدیث سناتا ہوں تو بڑی عظیم احادیث ہیں، تو میں انشاءاللہ ذرا بہت عظیم حدیث ہے، اس وجہ سے میں سنانا چاہتا ہوں، بہت انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ ایک حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ادب المفرد، امام بخاری کی ایک اور کتاب بھی ہے ادب المفرد، صحیح بخاری کے علاوہ بہت ساری کتابیں ان کی، تو ایک کتاب ہے ادب المفرد، اس میں اس روایت کو لائے ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ مسند احمد کے اندر بھی لائے ہیں، مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور ادب المفرد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی اپنی وفات کے وقت، حضرت نوح علیہ السلام کا جب انتقال ہو رہا تھا تو اپنے بچے کو وہ نصیحت کرتے ہیں، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، آمرک بسنتین ونہاک عن اثنتین، حضرت اللہ کے نبی نوح علیہ السلام انہوں نے اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں، آمرک بسنتین، میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں، ونہاک عن اثنتین، اور دو چیزوں سے روکتا ہوں، دو چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں کہ دو چیزوں کو تم اختیار کر لو، دو چیزوں کو لے لو، اور تمہیں دو چیزوں سے بچاتا ہوں، روکتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ آمرک بلا الہ الا اللہ، سب سے پہلی چیز جس کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ فرمایا فإن السماوات السبع والأرضین السبع لو وضعت فی کفہ، کہ اگر میرے بیٹے یہ ساتوں زمینیں، ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائیں، ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفہ، اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے کے اندر رکھا جائے، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ جھک جائے گا، وہ زیادہ بھاری ہے، قیمتی ہے، وزنی ہے، اس کی زیادہ اہمیت ہے، اس کی زیادہ فضیلت ہے، زمین و آسمان سے زیادہ اس کی قیمت ہے، اس کا وزن ہے۔
پھر آگے ارشاد فرمایا ولو ان السماوات السبع والارضین السبع کن حلقۃ مبہمۃ قسمتہن لا الہ الا اللہ۔ پھر ایک اور مثال دی کہ ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے یاد رکھنا، اگر یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ان سب کو ملا کے، دیکھیں یہ زمین کے اندر کتنے خزانے ہیں نا، لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، مٹی ہے، سیمنٹ ہے، کیا کیا چیزیں ہیں نا، بہت مضبوط چیزیں ہیں۔ آسمان ان سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ زمین و آسمان کو، ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان، ان کی ساری اندر جو جتنے خزانے ہیں، ان سب چیزوں کو ملا دیا جائے اور پھر ایک حلقہ بنایا جائے۔ حلقہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ گول راؤنڈ، جیسے ایک چوڑی ہوتی ہے جو خواتین چوڑیاں پہنتی ہیں یا کرے پہنتی ہیں، کرا سمجھ لیں کہ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کا ملا کے ایک گول دائرے کے اندر کرا بنا دیا جائے۔ یہ بات ذرا بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے، ذرا اس کو ایک دنیا کی مثال سے میں سمجھاؤں گا۔ مجرم لوگ جب گرفتار ہوتے ہیں، پولیس انہیں لوہے کی ہتھکڑی پہناتی ہے، کیوں؟ تاکہ بھاگ نہ سکے، اس کو توڑ کے وہ جا نہیں سکتے، اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ مجرم لوہے کی ہتھکڑی کو توڑ نہیں سکتا۔ تو لوہے کی ہتھکڑی میں کتنا لوہا استعمال ہوتا ہے؟ معمولی سا آدھا کلو 1 کلو لوہے کی سہجہ بن جاتی ہوگی، واللہ عالم۔ یعنی تھوڑے سے لوہے سے وہ ہتھکڑی بنتی ہے تو کوئی شخص اس کو توڑ نہیں سکتا۔ تو دنیا کے اندر لوہا کتنا ہے؟ ٹوٹل پورا لوہا اس پوری دنیا کے اندر جو موجود ہے، اور پھر اس کے بعد لوہا نہیں اور کتنی زیادہ جو ہے نا وہ دھاتیں موجود ہیں، لوہا ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، مجھے تو ابھی نام بھی ذہن میں نہیں آ رہے، 100 طرح کی دھاتیں موجود ہیں، سونا چاندی پتہ نہیں ہر طرح کی۔ پھر یہ زمینوں کے اندر کتنا سیمنٹ ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزوں کو ملایا جائے، اکٹھا کیا جائے، پھر آسمان تو ان سے بھی زیادہ مضبوط ہے، آسمانوں کو بھی ملا لیا جائے، آسمانوں کو، زمینوں کو، ان کی تمام چیزوں کو ملا کے پھر ایک لوہے کا حلقہ بنایا جائے، لوہے کا ایک کرا، ایک چھلا بنایا جائے، ایک ہتھکڑی بنائی جائے، یعنی ایک دائرے کے اندر اس کو بنایا جائے، تو وہ کتنا مضبوط ہوگا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ جو آسمان و زمین کی تمام چیزوں سے، ساتوں آسمانوں سے مل کے اگر کوئی حلقہ بنا ہے، کوئی گول چھلا بنا ہے، کوئی کرا بنا ہے، کوئی ہتھکڑی اگر اس طرح کی کوئی چیز بنی ہے، تو کون اس کو توڑ سکتا ہے؟ فرمایا کہ قسمتہن لا الہ الا اللہ، اگر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اگر اس گول حلقے کے درمیان ہے، اس گول حلقے کے درمیان ہے جو زمین و آسمان سے مل کے بنا ہے، تو لا الہ الا اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی صلاحیت ہے کہ لا الہ الا اللہ اس زمین و آسمان کے حلقے کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات، کہ اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ لا الہ الا اللہ کے اندر، اللہ کی توحید کے اندر، اس ذکر کے اندر اتنی طاقت ہے کہ زمین و آسمان کے حلقے کو توڑ کے رکھ دے گا۔ اب اگر آج کوئی شخص دنیا کے اندر پریشان ہے، مصیبتوں کے اندر ہے، ٹینشنوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، قید ہے، کہیں جیلوں کے اندر ہے، تو اس حدیث کو یاد کرے، ان الفاظ کے اوپر غور و فکر کرے کہ اللہ نے کیا فرمایا لا الہ الا اللہ کی طاقت کو، کہ اگر یہ لا الہ الا اللہ زمین و آسمان کے حلقے کو توڑ سکتا ہے، تو اس شخص کی پریشانیاں، اس کی مصیبتیں کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ وزنی، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ یعنی وہ ہے، زیادہ ہیں۔ تو لا الہ الا اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ زمین و آسمان کے حلقے کو توڑ کے رکھ دے گا، تو انسان کے جتنے مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، تو سب اس سے زیادہ ہیں کیا؟ تو یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت کتنی ہے، اس لیے ہمیں ہمیشہ لا الہ الا اللہ اس کا ذکر کرنا چاہیے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ پھر ارشاد فرمایا کہ یہ تو پہلی بات کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کو اختیار کر لو۔ پھر دوسری بات کا حکم دیا کہ وہ سبحان اللہ و بحمدہ، کہ تم کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، فإنہا صلاۃ کل شیء، کہ یہ سبحان اللہ و بحمدہ یہ ہر چیز کی، ہر مخلوق کی نماز ہے۔ یہ درخت، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ چرند پرند، یہ سب ان کی نماز، ان کا ذکر کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ و بہا یرزق الخلق، اور مخلوق کو روزی دی جاتی ہے اس ذکر کی وجہ سے۔ جو ابھی روزی کے لیے پریشان ہونا، اور روزی سے مراد صرف کھانا پینا نہیں ہے، جو بھی انسان کی ضروریات ہیں، تو انہیں چاہیے کہ یہ کلمہ کثرت سے پڑھیں، ایک لا الہ الا اللہ اور ایک سبحان اللہ و بحمدہ، تو انشاءاللہ ان کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور روزی بھی ملے گی، صحت بھی ملے گی، اولاد بھی ملے گی، بیٹے بھی ملیں گے انشاءاللہ۔
وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، اور میرے بیٹے میں تو میں دو چیزوں سے روکتا ہوں، ایک شرک سے اور ایک کبر سے، تکبر سے، کہ شرک نہ کرنا اور تکبر نہ کرنا، اور دو چیزوں کو اختیار کرنا، لا الہ الا اللہ کو اور سبحان اللہ و بحمدہ کو۔ آخری حدیث انشاءاللہ اس کا خلاصہ بیان کر کے میں اپنے جو ہے وہ درس کو مکمل کرتا ہوں، حدیث پوری نہیں پڑھوں گا، خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث حدیث بطاقہ، اہل علم کیا حدیث بطاقہ سے مشہور ہے، معروف ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح الجامع کے اندر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کا حساب لے گا، تو اس کے نامہ اعمال کو جب کھولا جائے گا، اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ تمام لوگوں کے سامنے اس کا حساب ہو رہا ہے، سب لوگ اسے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے نامہ اعمال کو جب دیکھا تو نامہ اعمال کے اندر 99 100 میں سے صرف ایک کم، 99 دفتر نکلے، یعنی کتابیں نکلی۔ سجلات کے الفاظ ہیں، سجل کہتے ہیں رجسٹر کو، ایک موٹا رجسٹر ہوتا ہے جس کے اندر ہم نوٹس وغیرہ بناتے ہیں، تو یہ تو فرشتوں کے لیے پاس جو رجسٹر ہے وہ ہے۔ اور اس کی کیفیت کیا بیان ہوئی ہے رجسٹر کی، وہ کتنے لمبے چوڑے ہیں کہ زمین سے لے کے آسمان تک اتنے لمبے جو ہے نا یہ رجسٹر ہے، اور کتنے 10 ہیں 5 ہیں نہیں 99 ہیں، 99 دفتر ہیں، سمجھ 99 رجسٹرز ہیں۔ اور وہ سارے رجسٹر کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ گناہ 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 گناہ، گناہوں سے ڈوبا ہوا ہے وہ شخص۔ 99 اس کے رجسٹرز گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ شخص اپنے تئیں یہی سمجھ رہا ہے کہ بس میرا تو فیصلہ ہو چکا ہے، میں تو ہلاک برباد، میں جہنمی ہوں، کیونکہ میرے پاس ہے کیا؟ یہ 99 رجسٹر میرے گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا، اے میرے بندے، یہ 99 جو یہ کارنامے ہیں یہ تیرے ہیں؟ یہ جو رجسٹر بھرے ہوئے ہیں یہ سب تو نے کیا ہوا ہے؟ تو وہ اقرار کرے گا، ہاں میرے رب، یہ سارے کارنامے جو ہیں جو تیرے سامنے ہیں، یہ 99 رجسٹرز، یہ میرے ہی نامہ اعمال ہے، یہ میرے ہی کرتوت ہیں، یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے کہ ایسا تو نہیں میرے بندے کہ میرے فرشتوں نے زیادہ لکھ دیا اور تو نے کم کیے ہوں؟ وہ کہتا ہے نہیں یا اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فرشتوں نے ظلم نہیں کیا، جو میں نے کیا وہی لکھا ہوا ہے، میں پہچانتا ہوں، میں اقرار کر رہا ہوں، میں مان رہا ہوں اپنے گناہوں کو۔ پھر وہ رب فرمائے گا، اچھا تیرے پاس کوئی عذر ہے کیا؟ تو نے کیوں کیا یہ گناہ؟ وہ بندہ کہے گا یا اللہ کوئی عذر نہیں ہے، سارے گناہ میرے ہیں، میں اعتراف کرتا ہوں، کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس۔ پھر اللہ فرماتا ہے اچھا کوئی نیکی ہے تیرے پاس؟ اور بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور رب فرماتا ہے کہ نہیں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نا نیک اعمال، نیکیاں کبھی ضائع نہیں جاتی ہیں۔ اکثر یہ جملہ جو ہے دروس کے اندر بتاتا ہوں کہ اللہ کے پاس نیکیاں ضائع نہیں جاتی ہیں، نیکیوں کی قدر کریں، اور گناہ بھی لکھے ہوئے رہتے ہیں، گناہ بھی چھپ نہیں سکتے، اس لیے گناہوں سے بھی بچیں، گناہوں سے بھی بچیں اور نیکیوں کی قدر کریں۔ تو وہ رب فرماتا ہے کہ تیری ایک نیکی موجود ہے میرے پاس، محفوظ ہے، تجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن تیرے پاس صرف ایک نیکی ہے بس، یہ تیرے 99 دفاتر ہیں، یہ رجسٹرز گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوگا جاؤ اس کی نیکی لے کر آؤ۔ فَيَخْرُجُ بِطَاقَةً فِيهَا، ایک بطاقہ کہتے ہیں کارڈ کو، ایک کارڈ لایا جائے گا، یعنی ایک ورقہ ہوگا جس کے اوپر تحریر ہوگا۔ کیا تحریر ہوگا؟ لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی، یہ کلمہ لکھا ہوا ہوگا، کلمہ شہادت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تیری یہ نیکی موجود ہے، تو نے اقرار کیا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری یہ توحید میرے پاس موجود ہے، اور آج ظلم نہیں ہوگا، جا اس کو تلوا لے۔ وہ بندہ کہے گا یا اللہ کیا حاصل ہوگا تولنے سے؟ یہ 99 میرے جو ہے نا وہ زمین و آسمان کے بھرے ہوئے جو ہے نا یہ رجسٹرز ہیں، ایک چھوٹا سا پرچہ، چھوٹا سا یہ کاغذ کا ٹکڑا کیا حیثیت رکھتا ہے یہ 99 اتنے لمبے 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 چورے جو ہے یہ جو رجسٹرز کے مقابلے میں؟ کیا کروں تلوا کے؟ یہ تو شرمندگی کی بات ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور میں وہ شرمندہ ہوں گا، یعنی بندے کو پورا یقین ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ اور رب فرماتا ہے آج ظلم نہیں ہے میرے بندے، آج میں ظلم نہیں کروں گا، میں ظلم سے پاک ہوں۔ اللہ کبھی ظلم نہیں فرماتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو اللہ فرمائے گا اس کو تلوا، تو فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تولو، اس کے نامہ اعمال کو تولو۔ تو لیفٹ والی سائیڈ میں بائیں طرف والے پلڑے میں وہ 99 جو رجسٹرز ہیں گناہوں کے بھرے ہوئے وہ رکھ دیے جائیں گے، اور پھر جو رائٹ والا پلڑا ہے سیدھے ہاتھ والا، اس میں وہ چھوٹا سا ورقہ بطاقہ رکھا جائے گا جس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ رکھا جائے گا
تو وہ چھوٹا سا جو پلچا ہے وہ بتا کا، وہ اتنا وزنی ہو جائے گا کہ 99 رجسٹرز کو اڑا کے غلد و غبار بنا کے پھینک دے گا، یعنی اتنا وہ جھک جائے گا، اس کا اتنا وزن ہے اللہ کی توحید کا کہ وہ سارے گناہ اس کا معاف ہو جائیں گے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ بہرحال یہ حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، وقت میرا زیادہ ہو گیا اس لیے میں مکمل کرتا ہوں۔ بس ایک آخری بات کہ جتنی بھی بشارتیں ہیں یہ صرف ایک نہیں ہے، اور بھی ہے، تو شیخ نے یہاں لکھی ہیں جو میں نے بیان کی، اور جو 2 احادیث میں نے ایڈیشنل اور بیان کر دی۔ اس کے علاوہ اگر ڈھونڈیں گے نا نصوص کے اندر تو اور ہمیں بہت ساری آیات ملیں گی، بہت ساری احادیث ملیں گی اس بات کے دلائل میں، اس بات کے ثبوت میں کہ توحید عظیم ترین نیکی ہے، اس توحید کی برکت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں آخری میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس خوش فہمی کے اندر نہ رہیں کہ ہم تو توحید پرست ہیں، ہم تو جو ہے نا وہ موحد ہیں، ہم تو مزاروں پہ نہیں جاتے، درگاہوں پہ نہیں جاتے، نہیں۔ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، زندگی بھر توحید کو سیکھتے رہیں، توحید کا علم حاصل کرتے رہیں، ڈرتے رہیں، عمل کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، گناہوں کو ہلکا نہ سمجھیں، گناہوں کو معمولی نہ سمجھیں، نیکیوں کی قدر کر لیں۔ بس اس زعم کے اندر، اس خوش فہمی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے کہ ہم تو جی بس توحید والے ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے توحید قبول بھی ہے کہ نہیں۔ یہ توحید کے تقاضے ہیں، توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اس کے اندر بڑی علمی چیزیں ہیں، اللہ سے ڈرنا ہے، توکل ہے، قلبی عبادتیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں، نیکیاں کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، شرک سے بچیں، ہر قسم کے گناہوں سے بچیں، اور ہم ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں، ذکر اذکار کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، نیکیاں کریں، گناہوں سے بچیں، تو انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اللہ پاک جو ہے وہ رحمت فرمائے گا، گناہوں کی مغفرت ہوگی اور جنت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔